کشمیری کا خون کشمیری کے ہاتھ پہ، یہ مجھے بولنے میں شاید آپ فیل کر رہے ہوں بڑا آسانی لگ رہی ہے مجھے، یا سننے میں یا لکھنے میں. دیکھیں آپ سب کو یہ محسوس ہو رہا ہوگا کتنا کربناک جملہ ہے یہ. کشمیریوں کی ماؤں بہنوں نے کتنی عزتیں اپنی لٹائیں اس آزادی کے لیے، بچے گوائے، بوڑھے گوائے، جوان گوائے، آج تک آزادی نہیں مل رہی. سب سے پہلے تو میں وہ جو بھی کشمیری وہاں پہ شہید ہوئے ہیں نا، ان کے خاندانوں سے، ان کے رشتہ داروں سے افسوس ہی کر سکتا ہوں، چاہے وہ سویلین ہیں، چاہے وہ اپنا سرکاری اہلکار ہیں. سارے کشمیری ہیں، پاکستانی ہیں، ایک ہی ہیں. سمپل سی بات ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے جنگ جیتی ہے نا، تو آپ کو پھر انڈیا سے جنگ جیتی ہے، آپ کو پھر وہ انتقامی کارروائی کا سامنا ہوگا، کیونکہ انڈیا انسرجنسی پہلی دفعہ تو نہیں کر رہا، پہلے تو وہ بلوچستان سے کر رہا تھا، افغانستان کی طرف سے کر رہا تھا. اب یہ سیپریٹسٹ جو ہیں یہ بڑے عرصے سے ہیں. انڈیا میں بھی جو مقبوضہ کشمیر میں بھی 3 قسم کے کشمیری ہیں. 80-90% وہ ہیں جو پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، جو پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگاتے ہیں. دوسرے وہ ہیں جو تھوڑی تعداد میں وہ جو کہتے ہیں جی ہم نہ ادھر نہ ادھر، ہم سیپریٹسٹ ہیں. ٹھیک. تیسرے وہ ہیں جو کہتے ہیں جی ہم انڈیا میں رہ رہے ہیں تھوڑے سے، ٹھیک ہے کیا جی میں. یہاں پہ UK میں بھی یہ ٹی وی کے اوپر زہر اگلتے رہتے تھے، پروگرام کرتے تھے، اور پاکستان کی فوج اور سب کو رگیتے تھے. ٹھیک. کیا ایجنڈا تھا جی؟ مجھے بتائیں کہ کسی ملک کی سپورٹ کے بغیر کسی ملک کو آزادی ملی آج تک؟ مجھے بتائیں کیا فلسطین کو آزادی مل گئی؟ ہر کسی ملک کو جب آزادی ملتی ہے نا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ملک ہوتا ہے. پاکستان نے ایٹم بم بنایا تو وہ کشمیر کوس کے لیے بنایا. پاکستان نے جنگیں لڑیں تو کشمیر کوس کے لیے لڑیں. ورنہ انڈیا سے ہمارا کیا جھگڑا تھا جی پاکستانیوں کا؟ میں تو کشمیری ہوں، سن آف دا نیشن ہوں، لیکن پاکستانی ہوں، اور میں انسانیت کی بات کروں گا. اس وقت ظاہر ہے جو بھی ادھر والی بات، میں کسی کو وہ غدار بھی نہیں، سرٹیفکیٹ بھی نہیں دے رہا ہوں. ٹھیک. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں اس سچویشن کو ہونا نہیں چاہیے تھا، اور حکومت آزاد کشمیر کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے تھے، اور وفاق کو سب سے زیادہ. اب بات کرتے ہیں ہم، یہ 3-4 چیزیں میں نے آپ کو بتا دیں. وہ الطاف حسین کا جناح پور بھی آپ کو پتہ ہے. اگرتلہ سازش کیس جب شروع ہوا 1968 6 جنوری سے، تو اس میں 35 ملزمان تھے، اور 18 جنوری کو مجیب الرحمان کو بھی ملزم ٹھہرا دیا گیا تھا. مزے کی بات کہ تینوں بنگالی جو تھے نا جج تھے، اور ان کو دھمکیاں بھی ملی. پھر جون میں اس کی کارروائی شروع ہوئی 1968 میں ہی. پھر اتنا وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں ہوا سلسلہ کہ جب ارلی 69 میں انہوں نے کیا کیا کہ وہاں اندر ہی جیل کے اندر ہی سارجنٹ ظہور الحق کو جو ہے نا قتل کر دیا گیا. وہ انہی 35 بندوں میں تھے وہ بھی. اور کیوں قتل کیا گیا؟ آپ فلموں میں بھی دیکھتے ہیں نا کہ جب کسی کو گیم کھیلنی ہو تو اپنا بندہ مروا دیتے ہیں، تو انہوں نے مروا دیا وہ بندہ. اور وہ اتنا اس کو ایکسپلائٹ کیا مجیب الرحمان کی عوامی لیگ نے کہ دنگے فساد اور پتہ نہیں کیا کیا شروع ہو گیا، اور حکومت نے وہ کیس واپس لے لیا. جب کیس واپس لیے جاتے ہیں نا تو ٹھیک ہے، پھر بات ٹھنڈی ہونی چاہیے نا. وہ تو پھر پاکستان لے گئے، پاکستان توڑ دیا انہوں نے. ابھی بھی آپ کیس واپس لے رہے ہیں، کچھ مذاکرات کر رہے ہیں، تو اینڈ کے اوپر آپ کو رزلٹ یہ ملے کہ آپ پاکستان کے خلاف نعرے لگائیں، پاکستان کو توڑنے کی بات کریں، کشمیریوں کو دربدر کرنے کی بات کریں. یہ کوئی بھی نہیں مانے گا. جیسے وہ صوفی محمد نے ہمارے بچوں کو طالبان بنایا، ان کے برین واش کیے، ان کو اس طرح کا مسلمان جی کے حوریں دکھائیں. وہ بھی تو مسلمان تھے، لیکن کیا تھا؟ ایجنڈا کچھ اور تھا. اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کا ایجنڈا تھا، پاکستان توڑنے کا ایجنڈا تھا، نہیں چلا. ادھر جناح پور کا ایجنڈا تھا الطاف حسین کا، پھر وہ بلوچی تھے ان کا ایجنڈا تھا. تو یہ انسرجنسیز ہوتی رہتی ہے. یہ آسان کام نہیں ہے اس کو روکنا. ریاست جو ہے نا اس کے اوپر لگی رہتی ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ کام صرف 12 سیٹوں کا تھا، بہانہ کیا ہوا 12 سیٹوں کا، اور کہاں تک بات پہنچ گئی بھی 12 سیٹیں یا 10 ہیں، یہ وہ آئین کے تحت ہی چلے گا. ترمیم ہوگی تو سیٹیں کم ہوتی ہیں یا بڑھتی ہیں. آپ کہتے ہیں جی وہ 12 سیٹوں کی وجہ سے وہ یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. بھائی وہ تو آئینی طور پہ چلے نا. ایک دن پاکستان کا الیکشن کرا دیں، بات ختم ہو جاتی ہے. پھر وہ نہیں، وہ مینیپولیشن ہو سکتی. اور کیا یہ کرپشن یہ وہ جو کشمیر کے اندر ہوتے ہیں یا پاکستان کے اندر کسی بھی صوبے میں وہ نہیں کرتے؟ وہ بھی کرتے ہیں نا کسی حد تک. چلے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، تو اس کو روکنے کے لیے اقدامات بھی آگے ہوتے ہیں نا کرپشن کو روکنے کے لیے. نہ کہ وہ کہیں جی صوبہ توڑ دے، ایسے تو نہیں ہوتا نا.
آئینی طور پہ بات چلتی ہے. تو اس وقت جو غدر مچا ہوا ہے نا، اس میں قائد اعظم بھی اگر نیچے آ جائے نا اللہ تعالیٰ کے اسپیشل انوائے بن کے، تو آپ لوگ ان کو بھی نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت نفرت کا جو ٹیکہ لگا ہوا ہے نا، اس ٹیکے میں سے اسی طرح فوار نکلتی ہے نفرت کی. وہ بڑا خطرناک ٹیکہ نفرت کا جو ہے نا لگا ہوا ہے اس وقت. ہمارے سادہ لوگ جو کشمیری ہیں نا، وہ اس میں بہک گئے ہیں، وہ ٹریپ ہو گئے ہیں. انہیں سمجھ آ جائے گی، بندے مروانے سے ہی جو ہے نا وہ جان بوجھ کے یہ ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے نا جذبات کو. یہی تو طریقہ ہے. اور پھر جان بوجھ کے پھر پہلے حملہ کر کے خود مظلوم بننا، یہ بڑے پرانے طریقے ہیں. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں سب کو ہوش کے ناخن رہنے چاہیے. ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کو کن مشکلات کا سامنا ہے. پاکستان نے ایٹم بم بنایا تو کشمیر کے ایشو پہ، جنگیں لڑیں تو کشمیر کے ایشو پہ. تو پاکستان کیسے پیچھے ہٹ سکتا ہے؟ یہ لوگ پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، کشمیریوں کو خراب کرنا چاہتے ہیں. بس